السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے بتایا ساقی کو تعبیر خواب کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے، اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ کیسے تم ان 7 سالوں میں اپنی بیج کو، اپنی فصل کو پریزرو کر کے رکھو تاکہ وہ 7 سال قحط سالی کے ٹھیک سے گزر جائیں۔ اب جب ساقی یہ تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا فلاں آدمی ہے، جیل میں ہے، اس نے بتایا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، بادشاہ نے اپنا آدمی بھیجا جیل میں۔ قال ارجع الی ربک، اب ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ ایک آدمی 7 سال سے بے گناہ جیل میں پڑا ہے، اب کوئی کہے بادشاہ نے بلایا ہے، آپ کی رہائی کا پیغام ہے، تو یوسف علیہ السلام کو تو فوراً دوڑنا چاہیے تھا کہ رہائی مل رہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لوٹ جاؤ واپس اپنے مالک کے پاس۔ فاسألہ، پہلے پوچھو اس سے، ما بال النسوتی، کیا معاملہ، کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے اپنے۔ پہلے جاؤ اور پوچھو بادشاہ سے ان عورتوں کا معاملہ، کلیئر کرائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے یہ تھا کہ وہ الزام جو میرے اوپر لگا ہے نا، اس الزام کو کلیئر کیا جائے، اس سے پہلے میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ بخاری میں، ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے ہیں، پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا ہے تو میں فوراً قبول کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں صبر کا، تحمل کا جو یوسف علیہ السلام میں تھا، اس کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک اور روایت ہے، امام طبری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام سے جیل میں خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے مجھے جیل سے نکالو پھر میں تعبیر بتاؤں گا، لیکن نہیں، کوئی شرط نہیں رکھی تھی یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ تھا کہ میرے اوپر جو دھبا لگا ہوا ہے اسے پہلے کلیئر کیا جائے۔ حالانکہ اس سوسائٹی میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی دھپا ان پر رہ جائے۔ آگے انہوں نے دین کا کام کرنا تھا نا، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں پتہ ہے اس کا، تو کہا پہلے فیصلہ کراؤ۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب تو ان کی چال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ان کی چالوں کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو بھی پتہ چل جائے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اب یہ سین چینج ہو گیا یہاں پر۔ جب ایلچی جس کو بادشاہ نے بھیجا تھا نا یوسف علیہ السلام کے پاس، اس نے آ کر یوسف علیہ السلام کا جواب بتایا تو بادشاہ نے عورتوں کو بلوایا جنہوں نے یہ سب کیا تھا نا۔ اب جب ان عورتوں کو بلایا گیا تو پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم نے پھسلانا ورغلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس سے، تو کیا معاملہ ہوا تھا؟ قلنا، انہوں نے کہا حاشا للہ، پاکیزگی اللہ کے لیے ہی ہے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہم نے جانا اس میں کوئی برائی، مطلب ہمیں اس میں کوئی برائی دیکھی ہی نہیں، اس میں ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اب یہ ساری عورتیں جو پارٹی میں آئی تھی نا، کہا کوئی جرم نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اب رہ گئی امرۃ العزیز۔ اچھا دیکھیں، یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے کہ امرۃ العزیز سے پہلے معاملہ طے کرواؤ، اتنے حیا والے تھے نا یوسف علیہ السلام، اس عورت کو مینشن نہیں کیا، ورنہ انگلی اس کی طرف اٹھا کر کہہ سکتے تھے، کہا پوچھو ساری عورتوں سے۔ حالانکہ عورتوں کا تو کوئی ایسا قصور نہیں تھا، انہوں نے تو بس صرف یہی کہا تھا نا کہ سن لو اس کی بات، مالکہ ہے تمہاری، مگر ساری عورتیں گواہ تھیں یوسف علیہ السلام پر۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، حس الحق، واضح ہو گیا حق، بات اب سامنے آ گئی ہے، ساری بات کلیئر ہو گئی ہے، کچھ چھپانے کو اب رہا ہی نہیں، بات کھل گئی ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ورغلایا پھسلایا تھا اس کو اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین، اور البتہ یہ سچوں میں سے ہے۔ کانفیس کر لیا اب کہ غلطی میری ہی تھی، میرا قصور تھا۔
اب کہا جاتا ہے اتنے سال گزر گئے تو اس نے بھی گلٹ محسوس کیا، تو اس نے بھی مان لیا۔ دوسری بات یہ کہ اب جب معاملہ سامنے آ گیا نا تو کوئی چارہ بھی نہیں رہا، تو کہہ دیا ہاں میرا ہی قصور تھا۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، ان کی غموں بھری زندگی کا اینڈ ہو رہا ہے اور اچھے دن آگے آ رہے ہیں۔ اور یہ دن نہیں آ سکتے تھے اگر کنویں میں وہ نہ پھینکے جاتے، اگر مصر نہ پہنچتے، پھر عزیز مصر کے گھر پر نہ عورتوں کے فتنے میں پڑتے، نہ جیل جاتے، تو یہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو آگے جا کر اتنا اونچا مقام ملنا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں تک پہنچانا تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے تاکہ جان لے کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی اس کے پیٹھ پیچھے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا تاکہ میرا ہسبینڈ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کے پیچھے، یعنی میں پاک ہی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کوشش تو اس نے کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا یہ بھی معنی کیا گیا ہے تفاسیر میں کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا تاکہ یوسف جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی، یعنی میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو سچ ہے وہ بتا دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا، ہدایت نہیں دیتا خیانت کرنے والوں کو، مکر کرنے والوں کو۔ خیانت کرنے والوں کا انجام رسوائی ہے نا پھر۔ تو اگر یہ الزام کلیئر نہ ہوتا یوسف علیہ السلام پر اور ان کو بعد میں بڑا عہدہ ملتا تو لوگ تو یہی کہتے نا کہ دیکھو اس کو مل گیا اتنا بڑا عہدہ، اس نے تو عزیز مصر کے گھر خیانت کرنا چاہی تھی، تو اچھا ایسے لوگوں کو بھی بڑا مقام ملتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، مقام نہیں دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي، اب یہ قول امرۃ العزیز کا اگر ہم لیں تو کہا بے شک میں نہیں بری کرتی اپنے نفس کو کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک جو نفس امارہ ہے وہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہی ہے، حکم دیتا ہے برائی کا۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کر دے، وہ جس کی خصوصی حفاظت کر دینا وہی بچ سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس چیز ہے نا وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر ہی جاتا ہے، لیکن دشمن شیطان باہر ہے اور ایک دشمن انسان کے اپنے اندر بیٹھا ہے، اس کا اپنا نفس جو ہمیشہ اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے یہ الفاظ کہے، یا تو وہ مسلمان ہو گئی تھی یا پھر کوئی نہ کوئی گاڈ کا جو کانسیپٹ تھا، تو وہی اس نے کہا کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کی ایک اور بھی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اگر یہ قول یوسف علیہ السلام کا لیں تو آیت نمبر 32 کو دیکھیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی۔ جب میں گھر میں تھا اس کے تو یہ نہیں کہ میں خیانت کرتا رہا، اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی میں نے بدکاری نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اگر میں نے خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کی۔ اب آگے بھی اگر یوسف علیہ السلام کا کال لیا جائے تو کہا میں تو اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کرتا اپنے نفس کو، مطلب ان کے اندر جو خیال گزرا تھا نا اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل معصوم ہوں، بری الذمہ ہوں، میرے اندر خیال بھی نہیں گزرا۔ کہا نہیں، بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف بلاتا ہی ہے، مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بالکل پاک ہوں، میرے سامنے گناہ آیا بھی لیکن میں نے تو بس خود کو کیسے بچایا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کر دے وہی بچ سکتا ہے، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ نفس امارہ کیا چیز ہے۔ ہر انسان کا جو نفس ہے نا وہ برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ سے ایک سوال کرتے ہوئے کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا عزیز و اکرام کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے، اور جب تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا ننگا رکھو تو یہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کا کوئی ساتھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے تمہارا ایسا ہی ساتھی ہے۔ اس لیے روزے میں ہم جو اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں نا تو اس کو ہم کمزور کرتے ہیں، تب یہ برائی کی طرف زیادہ اکساتا نہیں۔ جتنا ہم اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں آرام دیتے ہیں لگژریز دیتے ہیں اتنا ہی یہ پھولتا ہے۔ سونے سے کھانے پینے سے اور شہوت سے نفس پھولتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے خود اپنا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں بھی گرفتار کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان تو بند ہے پھر بھی برائی کے خیالات آتے ہیں، تو آپ کا نفس تو آپ کے ساتھ ہے نا، تو نفس امارہ برے کاموں کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، لیکن جس کے اندر خوف خدا ہوگا، آخرت کا خوف ہوگا، اس کا نفس بن جاتا ہے نفس لوامہ۔ پھر برے کاموں پر یہ نفس ملامت کرتا ہے، کچوکے دیتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا میرے سے۔ اور جو انسان بہت محنت کرے، بہت ورک کرے اپنے نفس پر، تب اس کا نفس ترقی پاتا ہے۔ جب اوپر کے لیول پر پہنچ جاتا ہے نا کہ برے کاموں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا اس کا نفس، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ فجر میں بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئنہ ایسے ہی نہیں بن جاتے، بہت اوپر کا درجہ ہے یہ، اور اس پر بھی ہمیشہ قائم رہنا یقینی نہیں ہوتا، اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی نفس کی حالتیں ہیں۔